السلام علیکم، میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشو پاک کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ سیر و سیاحت۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے ممالک کی سیر بھی کی ہے، جن میں عرب اور عجم شامل ہیں۔ ہندوستان، سندھ، عرب اور مصر کا سفر کیا۔ سندھ میں خواجہ نصیر محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ مصر کی ایک مسجد میں سکونت اختیار کی، وہاں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور دریائے نیل پر شیخ القادی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور آپس میں مذاکرہ بھی ہوا۔ بغداد شریف میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک سے فیض یاب ہوئے اور بحکم غوثیہ پنجاب میں تشریف لائے۔ یعنی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک سے حکم ہوا کہ آپ پنجاب میں چلے جائیں، تو حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش پنجاب میں واپس آ گئے۔ تدریس۔ آپ نے جب نوشہرہ تارڑہ میں سکونت اختیار کی، یعنی جب نوشہرہ تارڑہ میں آپ رہنے لگ پڑے تو وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد بھی ڈالی اور اس مدرسہ میں آپ پڑھانے لگ پڑے، یعنی ایک استاد کے طور پر وہاں پڑھانے بھی لگ گئے۔ اور شروع میں آپ کی شہرت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی کہ کئی بزرگان ملت نے آپ سے تعلیم پائی۔ شروع میں آپ کی شہرت صرف اسی علم اور درس کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا چرچا گرد و نواح میں پھیل گیا، کیونکہ گرد و نواح کے لوگ آ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ تبلیغ اسلام۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی ساری عمر تبلیغ اسلام میں گزری۔ کفار کو حلقہ اسلام میں داخل کرنا جس قدر آپ سے وقوع میں آیا، آپ کے معاصرین سے کم کسی سے واقع ہوا ہوگا۔ یعنی جتنے لوگ آپ کی تعلیم سے، آپ کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے، اتنے کم ہی کسی کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، کسی ولی کی تبلیغ سے۔ میں ولی کا ذکر کر رہا ہوں، کم ہی کسی ولی کی تبلیغ سے داخل۔ دوبارہ پھر دہراتا چلوں کہ اگر شعر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے تعلیمی کارناموں کا یورپین مورخوں کو بھی اعتراف ہے، چنانچہ آپ نے آس پاس کے ممالک میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت سے خلیفے بھیجے۔ چنانچہ افغانستان میں خواجہ فضیل وحی کابلی رحمۃ اللہ علیہ کو، قندھار میں سید شاہ محمد قطب قندھار کو، کشمیر میں حافظ طاہر کو، پوٹوہار کے علاقے میں سید شاہ محمد شہید رہتاسی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ فتح دیوان کو، ہندوستان میں شیخ نور محمد عاشق کو اور سندھ میں میاں لال اڈیرا اور جام ماجی سلطان کو بھیجا۔ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے ہزاروں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اخلاق اور عادات۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش ایک اچھے اخلاق کے مالک تھے اور شفقت کرنے والے تھے۔ آپ خلق محمدی کا مجسم نمونہ تھے۔ غریبوں مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے اور اسلام میں سبقت کرتے، یعنی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اسلام لینے میں پہل فرماتے۔ مالدار اور امیر لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اعتراض رکھتے اور ان کے ساتھ سلام لینے میں پہل نہ فرماتے۔ جو بھی آپ کے در پہ مانگنے آتا اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجتے، اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہ ہوتی تھی تو آپ دکان پر جاتے، وہ چیز خریدتے اور مانگنے والے کو وہ چیز دے دیتے، اور بعد میں اس دکان کا قرضہ خود اپنے پیسوں سے ادا کرتے۔ مسافروں کی خدمت کا خاص خیال رکھتے، کسب حال کرنے میں کوئی آر نہ رکھتے، یعنی ان کا حال چال پوچھنے میں، ان کی خاطرداری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، کسب حال کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے، یعنی کوئی بھی کام ہوتا وہ آپ خود کر لیتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں یہ ہوں تو میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ ہر کام کر لیتے تھے۔ کبھی زراعت کرتے اور کبھی گھوڑوں کی تجارت کرتے، اپنے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، گھوڑی کے لیے خود گھاس کھود کر لے آتے اور اپنی بھینسوں کو خود بیلے میں لے جا کر چراتے تھے۔ اچھا، یہ بیلا کیا ہے؟ یہ بیلا ایک ایسی چیز ہے جہاں دریا ہوتا ہے اور تھوڑا سبزہ وغیرہ اگا ہوتا ہے، جو زمین ہوتی ہے وہ کاشتکاری کے قابل نہیں ہوتی، لیکن ایک دریا سا ہوتا ہے اور ساتھ میں سبزہ وغیرہ ہوتا ہے جو
جانوروں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، جانوروں کے چرنے کے لیے ایک اچھی سبزہ مہیا کر سکتا ہے، تو یہ بیلا کہلاتا ہے۔ وہاں پہ حضور حاجی محمد نور شاہ گنج بخش اپنے جانوروں کو لے جاتے اور ان کو چراتے تھے، اور جب جانور چرنے لگ جاتے تو آپ یاد الہی میں مشغول ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ یعنی مریدین ان کے لیے نذرانے عقیدت لے کر آتے، یعنی کوئی بھی چیز ان کے لیے لے کر آتے، تو حضرت حاجی محمد نور شاہ گنج بخش کبھی اس چیز کو رد نہیں فرماتے تھے، یعنی اس چیز کو قبول کر لیتے اور اس چیز کو پھر اظہار کر دیتے، یعنی مختلف لوگوں میں بانٹ دیتے، یعنی جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو اس چیز کے حقدار ہوتے تھے، ان کو وہ چیز دے دیتے۔ حضور حاجی محمد نور شاہ گنج بخش کا دل بہت صحیح تھا، اتنا صحیح تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو خرچ کرنے کا قابل ہے اور جس سے غریبوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اہل خانہ کی یہ حالت تھی کہ کئی روز فاقہ سے گزر جاتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔